آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے اختتام تک یعنی آیت نمبر 286 تک جو مضامین قرآن بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو شروع کا حصہ ہے 4 رکوع تعارفی ہیں، پھر اس کے بعد 15ویں رکوع تک 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے بنیادی طور پر، اور اہل اسلام سے بھی درمیان میں گفتگو بھی ہے اور خطاب بھی ہے، اور اس کے بعد 18ویں رکوع سے لے کر یعنی 15ویں سے 18ویں تک 19ویں رکوع کے شروع تک 18ویں کے آخر تک یہ پھر امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور یہ خطاب جو ہے سلسلہ یہ پھر آخر تک اختتام تک جاری رہتا ہے، یعنی سورہ مبارکہ کے اختتام تک۔ اب یہ جو حصہ ہے اس میں مختلف احکام جو ہیں وہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات بھی بیان ہوئی ہیں، معاملات بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی اسلام کے جملہ احکام جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ابتدائی انداز میں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں آئلی قوانین بھی ہیں اور میاں بیوی کے باہمی حقوق بھی ہیں، اور یہ تمام احکام زیادہ تفصیل سے پھر باقی صورتوں میں ہیں، تو ان کا ایک ابتدائی اور تعارفی حصہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں سب کا بیان ہوا ہے۔ اگر ان 22 رکوعوں کو دیکھیں 18ویں رکوع سے لے کر آخر تک، تو امت مسلمہ کے جو خطاب ہے اس کے 2 اہم موضوع ہیں، ایک دین و شریعت، اسلام کے احکام جن اس میں عبادات ہیں، عقائد اور ایمانیات ہیں، اور دین کا فلسفہ و حکمت بیان ہوا ہے، اور دوسرا جو اہم حصہ ہے وہ غلبہ دین کی سعی و جد و جہد ہے، جیسے اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیغام کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت اور آپ کی سیرت طیبہ سے عملی طور پر ایک دین کے غلبے کا سفر شروع ہوا۔ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس میں 2 چیزیں اہم ہیں، جیسے کل عرض کیا تھا جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، تو اس سورہ مبارکہ میں جہاد بالمال پر فوکس زیادہ ہے، اگرچہ جہاد بالنفس پر بھی آیات ہیں، براہ راست حکم ہے، لیکن اگلی صورت میں سورۃ آل عمران میں پھر جہاد بالنفس جو ہے جس کو ہم عام طور پہ جہاد کہتے ہیں، تو اس کا ذکر پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور عقائد اور ایمانیات کے باب میں جو اہم ترین آیات ہیں، ایک ہم نے کل پڑھی ہے جس کو تمام جو اعلیٰ اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا ذکر ہے اس میں سب سے اہم ترین آیت وہ شمار ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنی بہت سی نعمتوں کا اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ وہاں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی وہ بھی اہم ترین آیت ہے، بلکہ سیدۃ آیہ القرآن اس کو کہا گیا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، چونکہ اس میں جو خالق کائنات کا مبارک ذکر ہے وہ ایک خاص انداز میں اور زیادہ یعنی یوں سمجھیے کہ دل میں اتر جانے والے انداز میں ہے، اور اس آیت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ آیت مبارکہ اس کے لیے حفاظت کی ضمانت ہے، اسے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز، یعنی جو شخص یہ آیت مبارکہ پڑھتا رہتا ہے تو فرمایا بس موت کی دیر ہے، اس کے جنت میں جانے کی دیر نہیں ہے، موت ہی بس روکے ہوئے ہے، جیسے ہی دنیا سے جائے گا تو گویا جنت اس کے لیے لازم ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں خالق کائنات کی پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ان کو بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اہم ترین آیت جو ہے وہ آج جو پڑھی گئی ہے، سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 170،
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ آیت مبارکہ اسلام کے تمام احکام کی جامع ہے۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، اور کہ نیکی کی روح کیا ہے، خالق کائنات نے اس کو بیان فرمایا نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے، آگے اس نیکی کی گویا تفصیل نیکی کی بیان فرمائی گئی۔ اس میں پہلے ایمانیات کا ذکر فرمایا گیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ رب العزت پر، یوم آخر پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمانیات کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا گیا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر معاملات کو بیان فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلام آزاد کرنے پر۔ ان مدوں میں ظاہر مال سب کو پیارا ہوتا ہے اور کوشش اور محنت سے انسان کماتا ہے، لیکن مال کی محبت کے باوجود جو ہے انسان اس کو اللہ کی رضا کے سامنے اپنی اس محبت کو مغلوب کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو اور اس کی رضا کی جو خواہش ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اسے غالب کرتے ہوئے انسان ان مدوں میں پیسے خرچ کرے۔ یہ دوسرا پہلو ہو گیا اسلام کا اور نیکی کی روح میں۔ تیسرا فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب انسان وعدہ کرے تو وعدے پورے کرے، یعنی اس میں اخلاقیات کو، بلکہ اس سے پہلے واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، عبادات کو بیان فرمایا گیا تیسرے نمبر پہ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پہ پھر اخلاقیات ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یعنی اس میں وعدے کی پاسداری ہے، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر خوف میں، نقصان کی صورت میں صبر کرنا، صبر کا اس سے پہلے حکم بھی فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس کے بعد فرمایا گیا چار چیزیں، ایمانیات، معاملات، عبادات اور اخلاقیات ذکر کر کے فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جن کی زندگی میں اس انداز میں مکمل اسلام موجود ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ تو گویا اسلام کسی ادھورے یا لاپ سائیڈڈ ویو اور حصے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جزوی طور پر جو اطاعت ہے وہ قبول نہیں، بلکہ مکمل اطاعت مطلوب ہے، جیسے آگے پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب احکام شریعت جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، ان میں عبادات کا جو ذکر مبارکہ ہے اس میں نماز بہت زیادہ بار اس کو دہرایا گیا ہے، اول سے لے کے آخر تک پوری سورہ مبارکہ میں۔ مثلا شروع میں اہل ایمان کی، متقین کی صفات میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کا حکم ہوا ایک دفعہ آیت نمبر 43 میں، اور پھر آیت نمبر 83 میں دوبارہ اس کو دہرایا گیا، اور پھر آیت نمبر 110 میں پھر دہرایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کو، یعنی نماز کا ذکر بھی اور زکوٰۃ کا بھی یہ بار بار اکٹھا ہوا ہے پوری سورہ مبارکہ میں۔ اور اس کے بعد پھر روزے کے احکام جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، روزے کے احکام بیان ہوئے، پھر اعتکاف کا حکم بیان ہوا، اور پھر حج کے احکام بیان ہوئے آیت نمبر 196 تا 203 میں، اور جو صفا اور مروہ کے درمیان ساج ہے اس کا ذکر تو ہم کل ہی پڑھ چکے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آج حج کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ مہینوں میں فرض فرمائی ہے،
صاحب استطاعت پر، تو اس کے احکام بیان ہوئے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو، تو حج اور عمرے دونوں کا حکم بیان فرمایا گیا۔ اب یہاں پہ جہاں روزے کا ذکر ہوا کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور حکم بھی بیان فرمایا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ یعنی ایک تو روزہ یہ ہے کہ انسان دن کے وقت کھانے پینے سے اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھے، لیکن ایک اور روزہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہے، اس کا پھر ذکر کیا ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اب روزے کی حالت میں انسان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو جب حلال سے روک لیتا ہے تو حرام سے روکنا بھی ممکن ہے، تو لہٰذا اس ممکن کو یقینی بنا کے پوری زندگی گزارنی ہے۔ تو یہاں ساتھ اس کو بھی ذکر کیا گیا، رشوت وغیرہ دے کر حکام سے کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرنا، یہ کسی صورت میں بندے کے لیے جائز نہیں ہو جاتا۔ اور معاملات کے بارے میں جو احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اس میں سب سے پہلے تو حلال و حرام چیزیں جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ کل ہم نے جو آخری رکوع پڑھا تھا اس میں علت و حرمت کا ذکر تھا، اور خصوصاً انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، جس میں مردار ہے، دم مسفوح ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور جو خون بہتا ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام پہ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ دوسرا قصاص اور دیت کا حکم ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ۔ ویسے اس سورہ مبارکہ میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں، تو ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص لازم کیا گیا، کوئی اگر کسی کا نقصان کرے جانی تو بدلے میں وہ قصاص دے گا، یہاں تک کہ اگر حکمران خود کوئی جرم کرے، اس کے ہاتھ سے جان بوجھ کے ہو جائے یا بھولے سے ہو جائے، تو اگر وہ کسی کو نقصان دے، کسی کو مارے یا اس کا کوئی حصہ توڑ دے جسم کا، تو حکمران خود بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ ہے اور آپ کا عمل ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اس نے فوراً ہی کہا کہ حضور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ نے خود ہی اپنے آپ کو پیش فرما دیا۔ اس نے عرض کی حضور نہیں، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں نے اگر جو تکلیف پہنچی بھی ہے تو میں نے اظہار کیا ہے، لیکن آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک علماء نے بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، لہٰذا قصاص جو ہے حاکم خود، اس کا بیٹا ہے یا کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر ہے، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ قانون جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے، رول آف لا جو ہے، قانون کی حکمرانی، بندے کی حکمرانی نہیں ہوتی، قانون کی حکمرانی ہوتی۔ جیسے عام بندہ قانون کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اسی طرح خود جو بادشاہ وقت ہو وہ بھی قانون کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد جب فاطمہ مخزومی کے لیے سفارش کی گئی کہ وہ بڑے خاندان سے ہیں، اس نے چوری تو کی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کا فرد بھی اگر کوئی اس طرح کا اس سے فعل سرزد ہو جائے تو یہ قانون اس کے لیے بھی وہی ہوگا جو کسی اور شخص کے لیے ہے۔ اسی طرح پھر وصیت کا حکم بھی ہے کہ انسان کو وصیت کرنی چاہیے اپنے معاملات کی، تاکہ بعد میں کوئی معاملے جو ہیں وہ خصوصاً جو قرض وغیرہ کا معاملہ ہے، کہیں سے لیا ہوا ہے، تو وہ بعد میں جھگڑے فساد نہ ہوں۔ لیکن بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر فرما دیے ہیں، بعد میں سورۃ النساء میں جو ورثاء ہیں ان کے لیے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو وراثت کے ان تفصیلی احکام کے بعد، یعنی جو اسلام کا قانون وراثت جب نازل ہو گیا، تو پھر اپنے جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے ہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوہ کا کیا ہوگا، ماں باپ کو کیا ملے گا، یہ ساری چیزیں سورۃ نساء نے بیان کر دی ہیں۔ تو لہٰذا اس باب میں وصیت نہ کرے، لیکن دیگر معاملات میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اور پھر شراب اور جوئے کی حرمت کا تمہیدی حکم بھی، جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ابتدائی احکام ہے یا مختلف احکام کا جو ایک ابتدائیہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، تو شراب اور جوئے کی جو فائنل حرمت ہے
اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں ہے، لیکن جہاں اسے گناہ کہا گیا ہے، فیہما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی جوا اور شراب جو ہے کچھ لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے، لیکن فرمایا اس کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اور پھر یتیموں کے حقوق کا ذکر بھی تمہیدی طور پر اس سورہ مبارکہ میں ہے، پھر تفصیلی احکام سورۃ نساء میں ہیں۔ مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت فرما دی گئی۔ مشرک جو ایمان والا جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں سب سے پہلے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ جو مشرک ہے، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا۔ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرک جو ہے مرد ہے یا عورت ہے اس سے نکاح سے منع کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر جو اسلام کا آئلی نظام ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکام اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، اگرچہ ان کی مزید تفصیل سورۃ نساء میں اور پھر سورۃ طلاق میں بھی ہے۔ اس میں نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے ہیں، ایلا کے ہیں۔ ایلا کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس قسم کے بعد اگر 4 مہینے گزر جائیں تو پھر وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ اس دوران اگر رجوع کر لے وہ، یعنی میاں بیوی آپس میں پھر رہنے لگیں مل کر، تو پھر وہ جدائی نہیں ہوگی، رجوع ہو جائے گا جیسے طلاق رجعی میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے مطلق قسم اٹھائی ہے یا 4 مہینے کی، تو 4 مہینے بعد اگر اس نے اس دوران میاں بیوی آپس میں نہیں ملے تو یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نکاح کے ذریعے واپس آ سکتی ہے، لیکن نکاح کے بغیر پھر میاں بیوی نہیں مل سکتے، تو اس کے احکام بھی یہاں بیان ہوئے۔ خلا کا ذکر ہوا، عورت خامند سے خلا لے سکتی ہے اگر انہیں ڈر ہو کہ وہ شریعت کے مطابق باہمی محبت سے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح رضاعت کا حکم ہے، بچہ جو ہے 2 سال اس کا حق ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اور پھر نان و نفقہ کا ذکر ہے، جو روٹی کپڑا مکان ہے بیوی کا وہ مرد کے ذمہ ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اچھے طریقے سے دے، بالمعروف کا ذکر ہے، یعنی اس کو ناراض ہو کر یا اپنے لیے کوئی جرمانہ اور چٹی سمجھ کے ادا نہ کرے، بلکہ خوش دلی سے دے، جیسے مہر کے لیے کہا گیا، حق مہر کے لیے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ سورۃ نساء میں، کہ خوش دلی سے مہر ادا کیا جائے۔ تو اسی طرح جو روٹی کپڑا مکان ہے اپنی بیویوں کا، اسے بھی خوش دلی سے معروف طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بیوہ کے حقوق بھی بیان فرمائے گئے اور عدت بھی بیان کی گئی۔ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن، یعنی یہ بیوہ کی عدت ہے۔ مطلقہ کی عدت بھی بیان کی گئی ہے، یعنی جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 قروء ہے، 3 ماہواریاں، 3 مہینے جو مخصوص ایام ہیں وہ گزریں گے تو پھر وہ عدت پوری ہو جائے گی اور پھر دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے اگر اس کو طلاق ہوئی ہے، ایک چیز۔ اور اگر جس کو طلاق ہوئی ہے یا جس کا خاوند فوت ہوا ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر وہ ماں بننے والی ہے یعنی حاملہ عورت ہے تو پھر اس کی عدت بیان کی گئی سورۃ طلاق میں کہ ان یضعن حملہن، پھر ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اسے جنے، بچہ وضع حمل جو ہے بچے کی پیدائش جو ہے اس کے ساتھ پھر عدت مکمل ہوگی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے، 40 دن میں پیدا ہو جائے، یا کم و بیش حضرت سبیہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ان کا خاوند فوت ہوا تو 40 دن بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی عدت مختلف حالتوں میں عدت مختلف ہوتی ہے۔ اور ایک عدت کا ذکر اس صورت میں مزید بھی ہوا ہے، اور عدت یعنی 1 سال بھی عدت کہا گیا ہے، لیکن وہ آیت منسوخ ہے، یعنی کسی کا خاوند فوت ہو تو یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ 1 سال تک انتظار کرے، گویا اس کی عدت 1 سال ہے، لیکن پھر جو 4 مہینے 10 دن والی آیت مبارکہ ہے اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ ناسخ ہے، لہذا اب حکم 4 مہینے 10 دن کا ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل، بچے کا پیدا ہونا ہی اس کی عدت ہوگی۔ تو یہ احکام بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق کئی اور احکام کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے حالت
حیض میں یا جو مخصوص ایام میں عورت کی کیفیت ہے اس کے حوالے سے بھی بیان ہوا ذکر، اور پھر آگے چل کے سود کی حرمت کے حوالے سے، یعنی مدنی دور کے آخر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے شامل کی گئی ہیں۔ سود کی حرمت 275 سے 281 تک جو آیات ہیں ان میں سود کو حرام کیا گیا، اور یہ حکم ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال رکھا ہے، خرید و فروخت جس کا جائز طریقہ ہے، لیکن ربا کو اور سود کو اللہ نے حرام فرمایا۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود بظاہر یعنی انسان پیسہ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی، الٹا نقصان ہوتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت اسے مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ اور صدقات میں بظاہر پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے لیکن صدقہ و خیرات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، لہذا اس میں انسان کی خوشحالی اور اطمینان اور جو برکت ہے زندگی میں وہ ہر لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرض کے احکام بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، حکم فرمایا گیا کہ اگر جس نے آپ کا قرض دینا ہے اگر وہ مشکل میں ہو، تنگ دستی کی حالت میں ہو، تو پھر اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر مہلت دینے کی بجائے آپ قرض معاف کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پہلے بھی اس نے عطا فرمایا پھر بھی وہ دے گا، لہٰذا آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی اور آسانی فرمائے گا۔ تو یہ قرض کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور ایک اور اہم حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے، وہ ہے کہ تجارتی لین دین ہو یا پیسوں کا معاملہ ہو جس کو ہم ڈیفرڈ پیمنٹس کہتے ہیں، یعنی مؤخر ادائیگی، ابھی ہم چیز لے لیں پیسے بعد میں دیں، یا پیسے ابھی دے دیں چیز بعد میں لیں، یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں گاڑی کے لیے، 6 مہینے بعد گاڑی ملتی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ایسے لے سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ چیز ابھی لے لیں، جیسے ادھار پہ چیزیں لیتے ہیں، ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں وہ کھاد لے لیتے ہیں اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، تو یہ دونوں ادھار کے معاملات ہیں۔ تو ادھار کے جو معاملات ہیں اس میں قرآن کا یہ حکم ہے فَاكْتُبُوهُ، ادھار کا جو معاملہ ہو، جب بھی آپ کی پیمنٹ ڈیفرڈ ہو یعنی بعد میں پیمنٹ کرنی ہو تو اسے لکھ لیا کرو، لکھنا ضروری ہے۔ اور اس لکھائی کے حوالے سے یہ 2 آیتیں ہیں 282 اور 83، اس میں 13 احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی اتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ اہم معاملہ ہے لکھنا کہ 13 حکم 2 آیتوں میں دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ چند ایک ان میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس سے دستاویزی شکل دو، خود لکھو، اور پھر ادائیگی کا وقت مقرر کرو۔ ایسے نہیں چیزیں ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیے، وقت مقرر ہو کہ کب دوں گا، کس مہینے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم پیار محبت میں کہیں کہ چلو جب ممکن ہو دے دینا، اور بعد میں پھر معاملہ بگڑتا چلا جائے، تو ابھی سے چیز طے کر لی جائے جب واپسی کا جو وقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی دستاویز لکھنے کا جو ماہر ہو اسے چاہیے کہ وہ مسلمان بھائی کی مدد کرے، وثیقہ نویس جیسے یہ کام آتا ہو تو وہ اپنی خدمات پیش کرے۔ اور تحریر لکھوانا جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ وہ قرض خواہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وثیقہ نویس کا اور اسٹامپ پیپر کا ہر چیز کا ارینجمنٹ وہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا لکھنے میں دیانتداری سے کام لے، یعنی اس میں 2 نمبری نہ کریں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ہی لکھیں، کیونکہ بعض اوقات جو لکھوا رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو زیادہ علم نہیں ہوتا، اور کوئی ایسے الفاظ ایڈ کر لیے جائیں یا کوئی اہم معاملہ چھوڑ دیا جائے تو اسے بعد میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی 2 نمبری سے اجتناب کیا جائے، خیانت سے۔ اور مقروض اگر نااہل ہو یا نادان ہو تو پھر اس کا ولی، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کا وارث، وہ لکھوائے۔ اسی طرح تجارتی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ اب یہاں گواہ بھی بنانا ضروری قرار دیا گیا۔ اور پھر گواہوں کو کہا گیا ہے کہ گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، جب بھی انہیں کی ضرورت پڑے تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جو گواہ ہیں یا وثیقہ نویس ہے، ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کروڑوں اربوں کا معاملہ ہو تو جو وثیقہ نویس ہے ظاہر ہے وہ بھی گواہ ہے، اور جو گواہ بنے ہیں 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، تو ان کی زندگی میں خطرے میں ہوگی، فریق مخالف جس کا نقصان ہوگا تو وہ یہ نہ کرے کہ انہیں گواہی نہ دینے دے۔ ان کا جو تحفظ ہے وہ عاقدین کی ذمہ داری ہے، دونوں یعنی جو فریق ہیں
قرض دینے والا یا لینے والا دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اسی طرح گواہی چھپانا بھی گناہ قرار دیا گیا، اور اگر حالت سفر میں وہ انسان اور لکھنے والا موجود نہ ہو یا اسٹامپ پیپر موجود نہ ہوں تو پھر کہا گیا ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ دی جائے، یعنی ایسے آنکھیں بند کر کے اعتماد کو قرآن نے گویا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ وقتی ہوتا ہے اور بعد میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، بلکہ پورے خاندان اور فیملیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس وقت لکھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کوئی چیز رہن رکھ دے، اور کچھ نہیں، مثلا جیسے آج کل موبائل رکھ دے، پیسے مجھے ضرورت ہیں تو میرا موبائل رکھ لیں، جب پیسے واپس کروں گا تو موبائل دے دینا، یا کوئی اور چیز اس طرح سے۔ تو یہ تمام احکام جو ہیں ان 2 آیتوں میں بیان فرمائے گئے۔ پھر اس میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا جو ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، جہاد بالمال کا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ مثلا یہ آیت کریمہ آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر ایک آیت ہے سوال کی، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو اس کی پھر تفصیلی احکام ارشاد فرمائے گئے، رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں، غریبوں کو، والدین کو۔ اسی طرح آگے پھر سوال دہرایا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، تو فرمایا گیا قل العفو، یعنی جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، یا جو بھی تمہارے لیے آسان ہو وہ خرچ کرو۔ دونوں معنی ہیں العفو کے، آسان بھی ہے اور اس کا معنی ضرورت سے زائد بھی ہے، اور بھی کئی معنی ہیں جو علماء نے بیان فرمائے۔ تو اسی طرح پھر آیت کریمہ 245 میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی پھر ترغیب دی گئی ہے پیسہ خرچ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے۔ تو اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ کم نہیں ہوتا، جیسے وہاں کہا گیا یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، تو یہاں اضعافا مضاعفہ، وہ جو اضافہ ہے اللہ نے اس کو بیان کیا کہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں جو آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو کہ جب نہ کوئی دوستی فائدہ دے گی اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ تو اس دن سے پہلے، یعنی موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے، اس دنیا میں اپنے لیے پیسہ خرچ کر کے، وہ جو قدموا لانفسکم کا حکم ہے کہ اگلی دنیا میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا لیں تاکہ وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہو۔ پھر 2 پورے رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں جن میں ترغیب دی گئی ہے، رکوع نمبر 36 اور 37، اور آیات ہیں 261 سے 274 تک، ان میں انفاق کے، یعنی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے تفصیلی احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں جو احکام ہیں، سب سے پہلے تو فضیلت بیان فرمائی گئی کہ 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 700 کم سے کم 700 گنا عطا فرماتا ہے، یا 1400 گنا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے ایذا، تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے، جس کو دے دیں یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ ہی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، لہٰذا اس بندے کو تکلیف پہنچانا یا طعنے دینا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ریاکاری سے گریز کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ نہ کریں، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، آپ اللہ کی رضا جو ہے اس کے طالب بنیں۔ اسی طرح پھر فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ طیب اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، گھٹیا اور بیکار چیز جو انسان خود استعمال نہ کرے، ولا تیمموا الخبیث کہا گیا کہ یہ جو سب سٹینڈرڈ چیز ہے وہ دینا، کہ جو انسان خود اگر اسے لینا پڑے تو خود نہ لے، تو وہ چیز دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صدقہ دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ظاہر کر کے بھی اور چھپا کے بھی، لیکن چھپا کے دینا زیادہ افضل ہے۔ اور کبھی علماء نے فرمایا کہ ان میں سے دونوں جو ہیں وہ انٹرچینجبلی افضل بھی ہو سکتے ہیں اور مفضول بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کبھی
چھپا کے دینا افضل ہے تاکہ انسان میں ریا پیدا نہ ہو، دکھاوا پیدا نہ ہو۔ اور کبھی دکھانے میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی، مریض کی، کسی مستحق کی مدد ہو رہی ہو اور وہ مستحق ہو، تو جب دوسرے دیکھیں گے تو انہیں بھی اس کا جذبہ پیدا ہوگا، ترغیب پیدا ہوگی، تو اس صورت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر دین کے کام میں جو لوگ مشغول ہوں، الذین احصروا فی سبیل اللہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اچھا مصرف قرار دیا کہ اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو انہیں دو جو دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے غلبہ دین کے لیے، وہ قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالنفس جو ہے، کہ جہاد بالمال تھا اس کے احکام ہیں، جہاد بالنفس کے احکام بھی، اللہ کے راستے میں جہاد کے احکام بھی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ایک آیت کریمہ براہ راست حکم ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھنا، یعنی اللہ کے لیے جو جہاد ہے وہ بھی اصول ضابطے کے ساتھ ہے، صرف اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام اور جو آداب ہیں جہاد کے ان پر عمل کرتے ہوئے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ان کا جو مرتبہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے، وہ بیان فرمائی گئی، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اسی طرح پھر فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، کہ آپ جہاد جاری رکھیں جہاں تک کہ فساد اور فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے اور اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو جائے۔ اسی طرح جو جہاد سے جی چرانے والے لوگ ہیں انہیں تنبیہ کی گئی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ آپ تو آزمائشوں سے ابھی نہیں گزرے، تو آزمائشوں سے گزرے بغیر جنت نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ہلا دیا گیا یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے اپنے رسول سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو آپ پر تو ابھی اس طرح کی آزمائش نہیں گزری، تو آزمائش کے بغیر جو ہے نجات نہیں ہے۔ اور پھر آیت کریمہ ہے قتال کی فرضیت و مشروعیت کے حوالے سے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ جنگ و جدل، لڑائی میں شریک ہونا، جان بھی اور مال بھی اور آرام بھی، ہر چیز کی قربانی ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن خالق کی کائنات نے اسی میں بہت بھلائی رکھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہو۔ تو اسی طرح پھر تاریخی واقعات بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ مشرکین سے قتال کر کے یہود کو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں عظمت حاصل ہوئی، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو جہاد جب فرض ہوا خود قوم نے یہ ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حکم آ گیا تو پھر آپ نہیں کرو گے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ضرور کریں گے، لیکن بعد میں پھر وہی سستی دکھائی۔ لیکن انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا حضرت طالوت علیہ السلام کو بطور مجاہد کے، بطور سپہ سالار کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پھر اس وقت جو مسلم گروہ تھا بنی اسرائیل کا، اسے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جالوت کو طالوت نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اس جنگ میں شریک تھے، تو ان کے ہاتھوں جو ہے وہ مسلمانوں کو اس وقت فتح حاصل ہوئی جو بنی اسرائیل کے مسلم تھے۔ اور یہاں ایک اصول بھی بیان فرمایا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے چھوٹے گروہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گروہوں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ تو یہی خوشخبری پھر بدر میں عملی طور پہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو فتح ہے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر پرشکوہ بادشاہت عطا فرمائی، اس کا آغاز ہوا۔ تو یعنی یہ جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اور ساتھ جو
بنی اسرائیل نے جہاد کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو بطور مثال کے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ تھوڑے لوگ تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جذبے سے کام کا آغاز کیا تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہے وہ دعاؤں پر ہوتا ہے۔ ویسے بہت سی دعائیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، مثلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہماری طرف توجہ فرما، محبت سے توجہ فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا یا محبت سے توجہ فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر دعائے مبارکہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اور پھر دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، جو دعا فرمائی اس بنی اسرائیل کے اس گروہ نے، حضرت داؤد علیہ السلام جس میں شامل تھے، طالوت کی سربراہی میں جو جہاد کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح پھر آخر میں اختتام جو ہے سورۃ بقرہ کا وہ کئی دعاؤں پر ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، گرفت نہ فرمانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہمارے اندر سکت اور طاقت نہ ہو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس طرح دعاؤں پر ختم ہوتی ہے، اور درمیان میں بھی دعائیں ہیں، اور یہ مقبول دعائیں ہیں، مانگنی چاہیے قرآنی دعائیں جو ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی واقعات میں بھی ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اس وقت جو بادشاہ تھا ان کا مکالمہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے عرض کی کہ یہ کیوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے کہ جو میں مانتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو اطمینان میں اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق و شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا